شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دیکھیں آپ لوگ، توجہ ہے آپ حضرت کے، میں کیا بیان کر رہا تھا؟ حدیث نمبر پیج نمبر 204، کتاب کا نام ترمذی شریف، جلد ثانی، ابواب الجنائز، پیج نمبر 204 کی حدیث نمبر 8، سطر 12-13 کی حدیث شریف سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ اور آپریٹر صاحب مائک ذرا سب بلائیے فٹافٹ، جیسے پہلے بول رہا تھا، جیسے پہلے ماشاءاللہ اچھا بول رہا تھا پہلے، ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پہلی حدیث میں پڑھ چکا ہوں سبحان اللہ کے تعلق سے، آپ سن چکے ہیں نا؟ ہاں ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بول دیے سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ محفل جس سلسلے میں ہے اسی سلسلے کے تعلق سے شعر سنیے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے میں چل رہا ہوں۔ بعد میں یہ سوال پہلے، ہو بعد میں یہ سوال پہلے، نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو۔ ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے میں چل رہا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے، کس دن ہو جائے؟ حدیث شریف ہے کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے، جمعے کے دن کی برکت یہ ہے کہ جمعے کے دن کی برکت کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں نہ عذاب ہوگا اور نہ سوال ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے نا؟ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن کی برکت سے اسے قبر میں نہ عذاب ہوگا اور نہ قبر میں سوال ہوگا۔ اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت دے تو جمعے کے دن دے۔ کس دن موت دے اللہ؟ کس دن دے؟ جمعے کے دن۔ ہاں اب ایسا نہ ہو کہ جمعہ کا دن آئے تو پھانسی لگ کے مر جانا ہے نہیں، یہ تو حرام ہو جائے گا۔ ہاں جو اللہ کی طرف سے ہو اس موت کی بات، ایسا نہ ہو کہ جمعہ کا دن آئے اور مرڈر کر لو اپنے آپ کو، نہیں تو یہ حرام ہو جائے گا، ہے نا؟ نبی فرماتے ہیں۔ اب ایک حدیث شریف اور سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر فاتحہ پڑھنی، دعا کرنی، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی، فاتحہ پڑھنی، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ انشاءاللہ میں دونوں حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سنو تو مچلتے رہو، اگر کوئی بدعقیدہ سنے گا تمہارے غم کے زندگی بھر تڑپتا رہے گا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف اور سنو، مشکات شریف جلد ثانی، پیج نمبر 532، بابو فی المعجزات، صفحہ نمبر 532 کے سطر 12 13 14 15 16 کی حدیث سنیے۔ عن ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف علمت انک نبی
النبي حتى استيقنت فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر آتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنوا برجل إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث شریف ہے. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک حدیث شریف بڑی پیاری اور یاد آ گئی, اگر کہو تو میں سنا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد والی حدیث. اللہ کے فضل سے میں اتنی حدیثیں سنا سکتا ہوں زبانی کہ پوری دنیا کا وہابی سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جائے اور دیکھ کر کے حدیثیں پڑھنا چاہے تو اتنی حدیثیں آپ کو نہیں سنا سکتا ہے جتنی حدیثیں زبانی اختر رضا کا یہ غلام آپ کو سنا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا دیکھنا ہو تو ماں کی نظر چاہیے, اور حدیث مصطفیٰ پڑھنی ہو تو محبت کی نظر چاہیے. عداوت کی نظر اور ہوتی ہے, محبت کی نظر اور ہوتی ہے. سنیے جو حدیث شریف میں سنانے جا رہا ہوں, یہ حدیث شریف علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے شرح الصدور. اس کتاب میں کیا پیاری حدیث ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی مرحومت تدخل بقبورها وتخرج بقبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں امتی مرحومت تدخل بقبورها, میرا امتی جب دنیا سے انتقال کرتا ہے, جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہگار ہوتا ہے. تدخلوا بقبورها وتخرجوا بقبورها, اور جب قیامت کے میدان میں قبر سے نکلے گا, قبر سے اٹھایا جائے گا, لا ذنوب علیہا, تو اس کے اوپر کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها, کیونکہ ان کے رشتہ دار ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, تو ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ مرنے والے کے قبر میں تمام گناہوں کو معاف کر ہی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دوستو, آپ اپنے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. امام بخاری کی ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے الادب المفرد. اس کتاب میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے, اور یہ حدیث شریف خاص کر کے میں غفران بھائی کو سنانا چاہتا ہوں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. دوستو, جب بھی دعا کرنا, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. دعا سے کیا ہوتی ہے؟ تقدیر. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اور اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے انیس الجلیس. اس کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ کے نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام, ان کی بارگاہ میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. آ گئے ملک الموت. ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی, یہ نوجوان جو بیٹھا ہے چھٹے روز اس کی روح نکالوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہی اس کی شادی ہوئی ہے اور چھٹے روز اس کی بیوی بیوہ. تو حضرت ملک الموت عرض کرتے اے اللہ کے نبی, بیوی بیوہ کس کی ہو, بچے یتیم کس کے ہو, اس سے ہمیں کیا لینا دینا, ہمیں تو اللہ کے حکم سے وقت پر آ کر کے روح نکالنی ہے. یہ کہہ کر کے ملک الموت چلے گئے. وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا اور گھر کی طرف جا رہا تھا, لیکن راستے میں ایک فقیر صدا دے رہا تھا کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے, میں بھوکا ہوں, ہے کوئی جو اللہ کے راہ میں دے. تو اس نوجوان نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی, کیوں نہ اس نوجوان کو میں کچھ, اس فقیر کو کچھ دے کر کے مروں. اس نوجوان نے اس فقیر کو کچھ روٹیاں کھلائی اور کچھ پیسے دیے. دے کر کے وہ فقیر دعا دیتا ہے کہ اے مولا, اس نوجوان کی عمر لمبی کر دے. 6 مہینے کے بعد اسی نوجوان کی ملاقات حضرت داؤد علیہ السلام سے ہو گئی. حضرت داؤد علیہ السلام ملک الموت کو بلاتے اپنی بارگاہ میں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام, اے ملک الموت, چھٹے روز تو کہا تھا کہ تم اس کی روح نکالو گے, لیکن یہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ تو ملک الموت عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی, صحیح وہی تھا جو میں نے کہا تھا, لیکن دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. یہ نوجوان جب آپ کی بارگاہ سے چلا تھا اپنے گھر کی طرف, راستے میں ایک فقیر صدا دے رہا تھا. اس نوجوان نے اس فقیر کو روٹیاں کھلائی تھی, اور اس فقیر نے اس نوجوان کے حق
میں دعا کر دی تھی کہ مولا اس کی عمر لمبی کر دے، تو اللہ نے اس نوجوان کی عمر 60 سال لمبی کر دی ہے، اب یہ دنیا میں 60 سال تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ دوستو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ دعا کرنا، جب بھی دعا کرنا، جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہو جب بھی دعا کرنا، دن میں، رات میں، صبح میں، شام، جس وقت دعا کرنا، ساری دعائیں مانگنے کے بعد اپنی دعا میں اتنا ضرور کہہ دیا کرنا کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ کیا کہنا؟ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، زندہ ہو تو، دنیا سے چلے گئے ہو تو ہوگا کیا؟ نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لَهُ وَزَادَ عُمْرَهُ وَرِزْقَهُ، اس بچے کو مبارک ہو جو اپنی دعا میں اتنا کہہ دے کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تو اللہ اس بچے کی، اس دعا کرنے والے کی دولت کو بھی بڑھا دے گا اور اللہ اس کی عمر کو بھی لمبی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، اس جلسے سے آپ کو یہی پیغام ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنا، اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعائیں کرنا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بات دعا کی ہے تو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا سارے لوگ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سنیے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملو، کہ جب انسان مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں الا من ثلاثہ، 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے، مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ کتنے کام ہیں؟ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد مر کر قبر کی منزل میں پہنچ جائے، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر گیا مرنے والا تو اسے قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب صحابہ کرام گوش پر آواز ہے کہ آقا اے نبی بتا دیا جائے وہ 3 کام کون سے ہیں جس کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے؟ تو اب نبی فرماتے ہیں الا من ثلاثہ، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ اس کی مثال یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں اگر آپ کا پیسہ لگ گیا، اس مسجد میں آپ نے چندہ دے دیا، آپ کا پیسہ مسجد میں لگ گیا، یہ مسجد روئے زمین پر باقی رہے گی، مسجد میں اذان ہوتی رہے گی، نماز ہوتی رہے گی، آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، اذان کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے آپ نے جو پیسہ مسجد میں لگا دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسے میں آپ نے پیسہ لگا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، جاری رہنے والا صدقہ ہے، آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، لیکن صدقہ جاریہ کی وجہ سے آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو، ایسا علم یاد رکھنا، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو۔ اس کی سب سے موٹی مثال اسی صوبہ اتر پردیش ضلع بریلی شریف امام احمد رضا خان نے 1400 کتابیں لکھ کر کے امت محمدیہ پر احسان عظیم کیا ہے، اور ایسا احسان کیا ہے امام احمد رضا خان ہمارے وہ محسن ہیں کہ جن کا جواب نہیں، جن کی شان بے مثال، جن کا کوئی جواب نہیں۔ یاد رکھنا اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، اس دنیا میں امام احمد رضا صرف اللہ کے ولی کا نام نہیں،
ایک عاشق رسول کا نام نہیں، ایک نبی کے دیوانے کا نام نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی عبقری شخصیت کا نام ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے لیپروسی نن کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی وہ کوئی اور نہیں، عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بردار، تائید رحمانی کا سرمایہ دار، انوار ربانی کا حامل، حقائق قرآن کا ماہر، دقائق آیات کا عارف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی ذات ہے۔ اسی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھ کر کے ساؤنڈ سسٹم کی تھیوری جس نے سب سے پہلے پیش کی وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی دھرتی پر جس سائنٹسٹ نے سب سے پہلے لیپروسی نن کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی وہ امام احمد رضا خان ہے۔ فلیو ڈائنامک سمیت نام و شریع حکم کے ساتھ پانی کی، واٹر کی 350 قسمیں کی وہ کوئی اور نہیں، ہمارے امام اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور 1919 میں اسی دھرتی پر الکلمۃ الملہمہ لکھ کر کے نیوٹن اور آئنسٹائن کا 5 دلیلوں سے جنہوں نے ان کے عقیدے کو زیر زمین دفن کر دیا وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی دھرتی پر حرکت زمین کے خلاف جس سائنٹسٹ نے سب سے پہلے فوز مبین در رد حرکت زمین لکھ کر کے اور اس کے ساتھ 4 کتابیں اور لکھ کر کے جس نے اس زمین کے بارے میں یہ بتایا کہ زمین گھوم نہیں رہی ہے بلکہ زمین ساکن ہے وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا خوش عقیدہ سنی کہتا ہے اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں وہ ہے امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1400 کتابیں لکھ کر کے ہم سنیوں پر احسان عظیمت کیا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت آج اپنے مزار میں ہے اور جو 1400 کتابیں لکھی ہے اور ان کتابوں سے لوگ آج فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے علم نافع کی وجہ سے آج وہ اپنے مزار میں ہے لیکن آج بھی انہیں ثواب مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے، نبی فرماتے ہیں اول دن صالح یدعو لا کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے اور ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے تو مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے، سبحان اللہ، مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 چیز ایسے ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر کے قبر کی منزل میں چلے جاؤ گے تو آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے دعا کر دیجئے، آپ کے لب ہل جائے تو اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا، وَسَكَنٌ لَهُمْ اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا۔ دوستو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1 منٹ، تمہارا یہ جسم ہے، جسم میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں سرور ہے، سرور میں لذت ہے، لذت میں آرزو ہے، آرزو میں مسرت ہے، مسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، تصویر میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں چاہت ہے، چاہت میں خلوص ہے، خلوص میں پیار ہے، پیار میں عبادت ہے، عبادت میں خدا کی رحمت ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو سمیٹ کر اور یہ فیضان پوری دنیا میں عام کر دو کہ مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر لے، ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا اور پھلدار کے نصیب میں ہے، پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے صبر رہو۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔